والزلازل أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وحبیبنا و شفیعنا محمد بعدد کل ربۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم وصلی علیہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال المستقيم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد حضرات گرامی اور سامعین کرام، آج تراویح کے اندر ختم قرآن مجید کی یہ پرسعید تقریب ہے. یہ تقریب سعید ہے اور اللہ نے ہمیں پھر ایک دفعہ موقع عطا فرمایا. عمر بڑھتی جا رہی ہے، جتنی عمر بڑھتی ہے ضعف بھی بڑھتا ہے، کمزوری بھی بڑھتی ہے. ہر دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس دفعہ قرآن مجید سنا پائیں گے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے اور اس کے فضل اور توفیق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید آسان فرما دیتا ہے اور ہم اس کی تلاوت کر لیتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اتنا بڑا کلام ہے. دنیا میں مشہور بات ہے کہ ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں. کرکٹ ہو یعنی اسپورٹس کی دنیا ہو، نشانہ بازی کی دنیا ہو، تعلیمی میدان ہو، کالج اور سکولوں کی بات ہو، ریکارڈ بنتا ہے اور کہتے ہیں کہ ریکارڈ بنتا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے. لیکن قرآن مجید کا ایک ریکارڈ ہے، ایک چیلنج ہے جو تا قیام قیامت کوئی نہیں توڑ سکتا. جیسا کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پہلے تو فرمایا کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام جنات اور انسان جمع ہو جائیں، تم فرما دو کہ سارے جنات اور انسان جمع ہو جائیں اور مل کر ایک دوسرے کے مددگار ہو کر اس کے مقابلے میں قرآن بنا کر دکھا دیں. بڑا عرصہ چیلنج رہا، کوئی نہیں آ سکا. پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا، سہل کر دیا اور کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا کلام ہے، اس کی مثل 10 صورتیں ہی بنا کر دکھا دو. یعنی اللہ نے چیلنج کو نیچے کر دیا. پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتوں پر بھی کوئی جواب نہ آ سکا، سارے عرب اکٹھے ہو گئے. پھر فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ. اس کی مثل ایک آیت، ایک صورت ہی بنا کر لا کر دکھا دو. ایک صورت بھی اس کے مقابل کوئی نہیں بنا سکا. اس کی ذرا آواز کھول لیں، تھوڑی سی آواز. ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں کوئی نہیں بنا سکا. سب عاجز آ گئے اور قیامت تک عاجز ہی رہیں گے.
قرآن مجید پر لوگوں نے طرح طرح کے اعتراضات وارد کیے. کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. کسی نے کہا کہ کوئی حضور کو فلاں سکھاتا ہے، کوئی فلاں سکھاتا ہے، کوئی فلاں سکھاتا ہے، لیکن کوئی اس کے اندر کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی عیب تلاش نہیں کر سکا. یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے، اور قیامت تک کا یہ چیلنج انبریکیبل ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب، یہ چاروں اماموں میں ائمہ فقہا اربعہ کے اندر یہ واحد امام ہیں جو قریشی ہیں، عربی الاصل ہیں. امام اعظم نعمان ابن ثابت کوفی، ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے، یہ ویسے فارسی الاصل ہیں، ایرانی ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی یہ قریشی نہیں ہیں. اور امام احمد بن حنبل بغدادی ہیں. امام شافعی جو ہیں محمد بن ادریس شافعی یہ قریشی ہیں. فرماتے ہیں کہ پوری مہارت کے ساتھ میں نے ایک کتاب لکھی اور 5 مرتبہ میں نے اس پر ریویو کیا. 5 مرتبہ میں نے اس کا نظر ثانی کا جائزہ لیا، اور ہر بار مجھے لگا کہ یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا. 5 مرتبہ کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ اس کو جتنی بار بھی دیکھتے جاؤ گے اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑے گی. فرماتے کہ قرآن مجید کا ایک نقطہ، زیر، زبر، پیش، کوئی مقام آگے پیچھے کر کے دیکھ لو، اس کا وہ حسن اور اس کا وہ کلام کا اعجاز باقی نہیں رہے گا. وہ وہیں کے لیے فٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بیان فرما دیا، اور اس کے اندر کوئی تبادلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی تغیر ہو ہی نہیں سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. قرآن مجید میں تحریف کی بڑی کوششیں کی گئی، بڑی ملاوٹیں کی گئی، کرنے کی کوششیں کی گئی. قرآن مجید نے کسی ملاوٹ کو قبول نہیں کیا، اور اس لیے نہیں کیا کہ اللہ رب العزت کا عزت والا کلام ہے، جس کی محافظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. پھر اس کے الفاظ کے علاوہ اس کے معانی کی وسعت، اس کے محاورے، اس کی ضرب الامثال، اس کے باقی معاملات، قرآن مجید کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کجی تلاش نہیں کر سکا. 1400 سال کا قرآن مجید کا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ یہ دعویٰ تا قیامت قائم رہے گا، اور کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا. الفاظ کا عالم تو آپ نے سماعت کیا، ہم اس کو بتاتے ہیں، ہر جگہ ہم یہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کو آسان کیا، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. للذکر 2 معنی ہیں، یاد کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے اپنی مادری زبان کے اندر 10 صفحے کی کتاب 1 مہینہ رٹتے رہیں، اس کو کہا جائے کہ حرف بحرف سنا دے، وہ نہیں سنا سکتا. اپنی زبان کی کتاب کو وہ نہیں سنا سکتا 10 صفحے بھی. اور قرآن مجید فرقان حمید، اللہ رب العزت کا عربی کے کلام جو ہماری زبان نہیں ہے، اس کو 12-14 سال کا بچہ اپنے سینے میں حفظ کیا پھر رہا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کا کتنا بڑا اعجاز ہے، قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ رب کا فرمان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس کو آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا اور یاد کرنے والا؟ اور ایک معنی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. یہ جس سورت کی آیت ہے، اس میں امم سابقہ پر آنے والے عذابوں کا ذکر ہے. قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر آنے والے عذابوں کا ہم نے اس میں تذکرہ کر دیا، اس کی نصیحت کر دی. کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے جب یہ چیلنج کیا، عربوں کو چیلنج کیا، بڑے بڑے لوگ مقابل آئے، انہوں نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے اپنے ماہرین فن کو، بلکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہم بتا چکے ہیں، کئی دفعہ ذکر کیا اس کا، کہ عرب کا لفظی معنی ہی
بولنے والا ہے. لفظ عرب کا ایک مطلب جو ہے وہ ہے بولنے والا. عرب اپنے ما سوا پوری دنیا کو عجم کہتے تھے. عرب اپنے ما سوا دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی باقی دنیا گنگی ہے اور ہم بولنے والے ہیں، ہم اہل زبان ہیں، باقی دنیا ہمارے سامنے بول ہی نہیں سکتی. وہ اپنے ما سوا دنیا کو عجم کہتے تھے کہ یہ گنگے ہیں، ہم عرب ہیں. وہ اس کو اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے. انہوں نے بڑے بڑے ماہرین فن بٹھائے. جب قرآن مجید کا چیلنج ان کے سامنے آیا تو انہوں نے بڑے بڑے ماہرین فن بٹھائے. بڑے بڑے ماہرین فن اکٹھے ہوئے اور ان سے جواب نہیں بن پڑا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بہت بڑے جو زبان دانی کے ماہر تھے ان کو بلایا. انہوں نے پورے قرآن کا بنظر غائب جائزہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے میلے میں جب دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. عکاظ ایک جگہ ہے، مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے. عربوں کا بہت بڑا میلہ لگا کرتا تھا. وہاں ہر طرح کے ماہرین فن آتے تھے. اور کیسے ماہرین فن ہوتے تھے آپ اندازہ لگائیے. آپ نے حسان ابن ثابت کا نام سنا ہوگا. حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے بہت بڑے شاعر ہیں، حضور کے بہت بڑے نعت خوان ہیں. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے شاعر تھے. ایام جاہلیت میں بھی بڑے شاعر تھے. عکاظ کے میلے میں یہ آئے تو انہوں نے ایک خیمہ لکھا ہوا دیکھا. ایک خیمے کے اوپر جھنڈا لگا ہوا تھا، اس پر لکھا ہوا تھا خنسا ارسل عرب. ارسل عرب. تو ان کو بڑی غیرت آئی، ان کو بڑا غضب جلال آیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی ارسل عرب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے. مرثیہ شاعری کی ایک قسم ہے. شاعری کی ایک قسم ہے مرثیہ. مرثیہ کا سب سے بڑی شاعرہ ہونے کی دعوے دار تھی وہ خاتون. وہ بعد میں مسلمان ہوئی. ان کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے. بہت بڑی شاعرہ تھی عرب کی. انہوں نے اپنے خیمے پر یہ جھنڈا لگایا ہوا تھا ارسل عرب، عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو. تو حضرت حسان ابن ثابت اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان کو بڑی غیرت ہوئی کہ میری موجودگی میں کوئی اپنے آپ کو ارسل عرب کہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم نے یہ دعویٰ میری موجودگی میں کیسے کیا کہ تم میرے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ارسل عرب کہو. تو ان خاتون نے جواب بھیجا. انہوں نے کہا کہ حسان سے کہو کہ اگر وہ اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں، جو ان کا نمائندہ شعر ہے، ایک شعر جس کو وہ اپنی شاعری میں سب سے بہترین شعر کہیں، اس شعر کو میرے سامنے پیش کریں. پردے کا رواج اس زمانے میں بھی تھا، شریف عورتیں پردہ کرتی تھیں. تو انہوں نے حسان بن ثابت کو کہا کہ آپ اپنا ایک شعر، نمائندہ شعر جس کو آپ پر ناز ہو، آپ کو جس پر ناز ہو، وہ شعر لکھ کر بھیجیں. تو حسان بن ثابت نے ایک شعر لکھ کر بھیجا. اس میں اپنے اجداد کی بہادری کا، اپنے بڑوں کی بہادری کا تذکرہ تھا کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے اجداد گزرے ہیں، وہ ایسے بہادر تھے، ان کی تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے. انہوں نے ایک شعر، اپنا نمائندہ شعر جو ان کے خیال میں ان کا بہت زبردست شعر تھا، وہ حضرت خنسا کو بھیجا. تو حضرت خنسا نے اس کو جب پڑھا تو اس ایک شعر کے اندر ان کی شاعری کی عظمت کا اندازہ لگائیں. یعنی عرب میں کس پائے کے شاعر تھے. وہ شاعرہ تھی. ایک شعر کے اندر اس نے 16 غلطیاں نکال دی. ایک شعر کے اندر اس نے، اس عورت نے کہا کہ اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، اس کے اندر یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، اس سے یہ لفظ زیادہ افصح تھا، یہ اس سے زیادہ بلیغ تھا. یہ 16 غلطیاں انہوں نے نکال کر رکھی. اس پائے کے لوگ تھے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ زبان داری میں ان کو کتنا ناز تھا. اور ویسے بھی اللہ کی سنت یہ رہی ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جس نبی کے زمانے میں اس نبی کی قوم جس فن میں ممتاز ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اسی فن کے اندر اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا تھا، اور نبی کا معجزہ ان کے فن پر غالب آ جاتا تھا، جس سے وہ عاجز آ جاتے تھے اور سمجھ لیتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ لانے والا اللہ کا نبی ہے، یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. قوم موسیٰ کا واقعہ آپ کو پتہ ہے. قوم موسیٰ جادو میں بہت آگے تھی، طاقت تھی، جادو میں بڑی طاقت تھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے کہ وہ عاجز آ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ طب میں بڑی مہارت رکھتے تھے، میڈیکل سائنس میں ان کے زمانے میں بڑی ترقی ہوتی تھی. جالینوس اسی زمانے کا ہے، بڑے بڑے حکماء اس زمانے کے ہیں. اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اکمہ کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، پیدائشی اندھے کو، کوڑھ جو آج بھی لا علاج سمجھا جاتا ہے
اس کا علاج کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ پھیرتے ہیں اکمہ والابرص، اکمہ کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ابرص کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں سب سے بڑا جو ان کا زور تھا وہ تھا جادو پر، عربی زبان پر۔ عربی زبان میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے مقابلے میں بولنے والا کوئی نہیں۔ اور ایک مثال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا جو اس زمانے میں نازل ہو چکا تھا۔ بڑے غور و خوض کے بعد وہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ جناب آپ کے یہ چیلنج ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو افصح نہ ہو، سب سے زیادہ فصیح نہ ہو۔ سب سے فصیح کلام قرآن ہے۔ ہم نے 3 الفاظ قرآن میں ایسے ڈھونڈے ہیں جن کی عربی میں نظیر نہیں ملتی، جو عرب استعمال نہیں کرتے، جو عرب بولتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ انہوں نے کہا ایک تو سخریہ، سخریہ یہ عربی میں نہیں بولا جاتا۔ اچھا، یہ جو قرآن کی عربی ہے اس میں قدیم عربی کے بھی ایسے الفاظ ہیں جن کو خود عرب بھی نہیں جانتے تھے اس زمانے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس زمانے کے عربوں میں وہ الفاظ مستعمل نہیں تھے، حالانکہ وہ قدیم ترین عربی میں موجود تھے۔ جیسے قرآن مجید میں حبشی زبان کا ایک لفظ جو حبشی میں چلا گیا تھا، عرب اس کو بھول گئے تھے، منسا، منسا کہتے ہیں عصا کو۔ فلما حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اپنے منسا آتی، وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ عصا کے لیے قرآن مجید، عصا عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کے لیے قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اصلاً عربی کا جو حبشی میں چلا گیا تھا، عرب اس کو بھول چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے 3 لفظ ایسے تلاش کیے جو عرب نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ بلسان عربی مبین ہے، یہ عربی مبین کے اندر یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو عربی مبین کے اندر یہ 3 لفظ نہیں ہیں۔ ایک تو سخریہ، یہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ سخریہ، وہ مذاق اڑاتے، یا دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس کو مسخر کر لیتے دوسرے پر غالب آنے کے لیے، 25ویں پارے میں ہے۔ اور فرمایا کہ ایک لفظ ہے کبار، کبار، کبار عربی میں استعمال نہیں ہوتا، کبیر ہوتا ہے یا اکبر ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ اکبر ہے سب سے بڑا، یا کبیر ہے بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ قرآن مجید میں کبار ہے، وہ مکروا مکرن کبارا، بہت بڑا مکر لے کر آئے۔ اور ایک لفظ ہے قرآن مجید کے اندر جو اللہ نے فرمایا عجاب، ان ھذا لشیء عجاب، عجاب نہیں ہے، عربی میں عجیب بولا جاتا ہے، عجیب عربی کا لفظ ہے، عجاب نہیں ہے۔ عجاب، سخریہ اور کبار یہ ایسے الفاظ ہیں جو عربی کے نہیں ہیں، اور آپ کا دعویٰ کہ یہ بلسان عربی مبین یہ غلط ہے۔ کہ قرآن نے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا تعارف کرایا نا، یہ جو کلام ہوتا ہے، کلام صاحب کلام کی مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں چو مردے نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک انسان بولتا نہیں ہے اس کی خوبی اور خامی چھپی رہتی ہے۔ جب تک بولتا نہیں اس کے کمالات، اس کی خرابیاں اس کی ظاہر نہیں ہوتی، اس کی حماقتیں ظاہر نہیں ہوتی۔ بولنے سے انسان کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جب تک بولتا نہیں عقل مندوں میں شمار ہوتا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حماقت ظاہر ہوتی ہے جس سے اس کا بھرم کھل جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے۔ امام ابو یوسف پڑھاتے تھے، ان کا درس ایسے ہوتا تھا، عوام آ کر بیٹھتی تھی، ایک شخص جو ہے وہ روزانہ آ کر بیٹھتا تھا، روزانہ آ کر بیٹھتا اور چپ کر کے بیٹھ کر درس سن کے چلا جاتا۔ امام صاحب نے ایک دن اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو دور سے آتا ہے اور چپ کر کے بیٹھ کے چلا جاتا ہے، تو کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ پوچھتا نہیں ہے۔ السؤال نصف العلم، سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، تو سوال ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھا کر تاکہ پتہ لگے تجھے۔ اس نے کہا جی میں کل سوال کروں گا۔ اتفاق سے اگلے دن امام صاحب جو ہیں وہ روزے کے مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کر رہے تھے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، کھاؤ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس تک روزہ رکھو، اس کے بعد کھاؤ پیو،
کلو واشربو، ساری رات کھاؤ پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الاسود ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور یہاں تک کہ اس کو رات کے شروع ہونے تک مکمل کر لو۔ اس دوران نہیں کھانا پینا، یعنی غروب آفتاب تک تم نے نہیں کھانا پینا، جب آفتاب غروب ہو جائے تو پھر تم کھا پی لیا کرو۔ اب اس صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ امام صاحب خوش ہو گئے کہ یہ بھی کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ پوچھا ہاں ابھی کرو سوال، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر سورج غروب ہی نہ ہو پھر بندہ روزہ کب افطار کرے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے، تو نہ بولتا تو تیرا بھرم تھا، تو نے یہ بول کے اپنی عقل کو ظاہر کر دیا۔ بھئی اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ اس وقت ہے اور غروب تو ہوتا ہی ہے آفتاب، اور اب عرب میں کوئی اسکینڈینیویا تو ہوتا نہیں تھا، عرب میں اسکینڈینیوین کوئی ایسا نہیں تھا کہ 24 گھنٹے کا دن 24 یا 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات، اس وقت میں تو دن اور رات ایسے ہی ہوتے تھے، عربوں میں تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو چپ ہو جا، تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ ہارون رشید نے ایک مرتبہ قسم کھائی کہ اگر میں مصر کو فتح کر لوں نا، فاطمیوں سے فتح کر لوں، تو مصر وہ ملک ہے جس کی بادشاہی کو پا کر فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، خدائی دعویٰ کر دیا، تو مجھے قسم ہے کہ میں مصر پر اپنے سب سے احمق شخص کو حکمران بناؤں گا، جو میری پوری مملکت میں سب سے بے وقوف ہوگا نا، میں اس کو یہاں کا حکمران بناؤں گا تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ یہ بادشاہی بھی اتنی بڑی نہیں ہے، میرا احمق ترین شخص بھی اس کا حکمران ہو سکتا ہے۔ فرعون جو ہے وہ مصر کی بادشاہی پا کر اتنا اکڑ گیا کہ اپنے آپ کو خدا بنا لیا، تو میں احمق ترین شخص اس کا حکمران بناؤں گا۔ اور اس نے اپنی پوری مملکت میں سے چن کر وزیروں کے ذمے لگایا، جو سب سے احمق ہو نا اس کو مصر کا گورنر لگا دو۔ تو انہوں نے انٹرویوز کیے پورے ملک میں اندر پھیل پھیل کے، جو ان کو سب سے احمق شخص ملا اس کو مصر کا گورنر لگایا۔ اس کی حماقت کا بیان کیا گیا کہ اس سال اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مصر میں بارشیں بہت ہوئیں، اور مصر کی جو مین کراپ ہے، سب سے بڑی فصل ہے، وہ کپاس ہے۔ مصر میں بہت عمدہ نسل کی کپاس ہوتی ہے، ہمارے پاکستان سے بہت اچھی نسل کی کپاس ہوتی ہے مصر میں۔ مصر میں کپاس ہوتی ہے، جب کپاس تیار ہو گئی، وہ پھٹیاں کھل گئیں، کپاس کھل گئی، تو بارش ہو گئی، اور ایسی طوفانی بارشیں ہوئیں کہ ساری فصل تباہ ہو گئی۔ اب وہ جو کسان ہیں وہ گورنر صاحب کے پاس فریاد لے کر آئے کہ حضرت صاحب ہماری تو فصل تباہ ہو گئی ہے، تو آپ یا نہ معاف کر دیں، حکومت جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، ہمارا ٹیکس بھی معاف کرے اور ہماری مدد کرے۔ انہوں نے کہا کیوں معاف کرے حکومت؟ انہوں نے کہا جی بارش ہوئی ہے، ہماری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا فصل کی؟ انہوں نے کہا کپاس تھی۔ تو انہوں نے کہا تم نے کپاس کاشت کیوں کی ہے، تم نے اون کیوں نہیں کاشت کی؟ تو انسان جب تک بولتا نہیں نا، چوں مردے نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ افتہ باشد، عرب اپنے آپ کو بڑا زباندان سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 لفظ ایسے ہیں جن کو جو عربی میں نہیں ہیں، بس ثابت ہوا کہ آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے معاذ اللہ، کہ بلسان عربی مبین۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا ہے، قرآن مجید نے اپنا تعارف سورہ شعراء میں، ویسے تو جگہ جگہ قرآن نے اپنا تعارف کرایا پورے قرآن میں، اور ایک ایک چیز کے اندر سے کتنے کتنے مسائل بیان ہوئے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا وقت بھی اتنا نہیں ہوتا۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بعد ایک شبینہ ہونا ہے، شبینے میں قرآن مجید ایک اور ختم ہونا ہے، تو اس لیے ہم مختصر سی گفتگو کر رہے ہیں ختم قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن مجید کے عجائب کے حوالے سے۔ قرآن مجید میں اپنے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کا تعارف کرایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے جگہ جگہ اس کا تعارف کرایا، حامیم والکتاب المبین، یاسین والقرآن الحکیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جگہ جگہ اللہ نے تعارف کرایا، لیکن تسلسل کے ساتھ ایک جگہ تعارف اللہ نے کرایا۔ کلام کرنے والے کی ایبلٹی اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی شان اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی کلام کرتا ہے، اس کے کلام سے اس کا جو علم ہے وہ چھلکتا ہے، جس سے اس کی علو و شان ظاہر ہوتی ہے۔ ایک جگہ اس کی علو و شان، ظاہراً کوئی شخص کتنا چھوٹے قد کا ہو، کتنا پست قامت ہو، کتنا حبشی ہو، کتنا چھوٹا ہو، لیکن اگر علم اس کے اندر ہے، عبداللہ بن مسعود کا آپ نے سنا ہوا ہے نا، عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی کی امت کے معاملے میں جس بات پر عبداللہ راضی ہے، تیرا یہ نبی بھی اس پر راضی ہے۔
کھجور پر چڑھے ہوئے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھی، منحنی جسم تھا، چھوٹا قد تھا، درخت پر چڑھے ہوئے تھے. کسی کی ہنسی نکل گئی ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جن کی ٹانگوں کو تم دیکھ کر ہنستے ہو، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک پنڈلی کا بدلہ احد پہاڑ سے زیادہ ہوگا. علم انسان کی قدر و منزلت کو بتاتا ہے، اور کلام انسان کے علم کو ظاہر کرتا ہے. بولنے والے کی عقل اور اس کا علم اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن، یہ عروس القرآن کہلاتی ہے، قرآن مجید کی پہلی 4 حروف جو بیان کی، کبھی غور کیے ان پر کیا ہے؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان اللہ تعالیٰ کی اس میں صفت ہے. اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، 1000 یا 3000 تو لوگوں نے گنتی کیے ہیں، لیکن کتنے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. ذاتی اسم ایک ہی ہے اللہ، لیکن صفاتی اسم بہت ہیں. صفاتی اسماء میں اللہ کا سب سے بڑا نام رحمان ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اسے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. تو رحمان اللہ تعالیٰ کی صفات میں سب سے اعلیٰ صفت، سب سے پہلی صفت، سب سے بڑی صفت ہے. اللہ نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. تو رحمان اللہ کا صفاتی نام بڑے اعلیٰ پائے گا. علم القرآن، تمام کتابیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. 4 تو بڑی کتابیں ہیں اور صحف بہت سارے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف آدم، صحف شیش، صحف ادریس، اللہ نے بہت سارے نبیوں کو صحیفے عطا فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا کلام ہے، تو تمام کلاموں کا جامع ہے، جس کے لیے حدیث شریف کے اندر سرکار نے فرمایا ہے کہ اوتیت الفاتحۃ مکان التوراۃ، اللہ نے مجھے سورہ فاتحہ تورات کے بدلے میں عطا کی ہے. ایک فاتحہ صرف 7 آیتوں کی سورت پوری تورات کے بدلے میں عطا کی گئی. اور والحوامیم مکان الزبور، اور زبور کے بدلے میں حامیم کے لفظ سے شروع ہونے والی 7 صورتیں عطا کی گئی. والمائدۃ مکان التوراۃ مکان الانجیل، اور ہمیں مائدہ جو عطا کی گئی ہے وہ انجیل کے بدلے میں ہے. باقی پورے قرآن پر میں فضیلت دیا گیا ہوں. آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی عظمت، اور قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ حضرت سلیمان کے واقعے سے بھی ہوتا ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ حضرت سلیمان نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہا. تو ایک شخص نے جنات کا سردار عفریت کہتے ہیں بہت بڑے جن کو، اور یہ کسی مولوی صاحب کا یا کسی قصہ گو کا واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے قرآن میں. سورہ نمل میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے. اب وہ رہتے ہیں فلسطین میں، اور ملکہ بلقیس ہے یمن کے اندر، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے درمیان میں، اور منو وزنی وہ تخت ہے. علماء نے تو بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، کتنے دروازے تھے اس کے اندر بند تھے، پھر اس کے اندر ہیرے جواہرات اور رسا جڑے ہوئے تھے. کچھ بھی ہو، لیکن ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ایک جن نے کہا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. اس نے کہا، جنات میں سے ایک عفریت نے، بہت بڑے جن نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں جب تک آپ کا دربار لگا ہے. اور دربار کتنی دیر لگتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے. اتنی دیر میں، اس سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. حضرت سلمان نے کہا نہیں، یہ نہیں چاہیے، اس سے جلدی چاہیے. تو ایک شخص نے، قرآن کا بیان ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک وہ شخص اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. یہ من جو ہے، کسی نے کہا من بیانیہ ہے، لیکن سب نے کہا، زیادہ نے یہ کہا کہ یہ من تبعیضیہ ہے. پورے کتاب کا علم نہیں تھا. اور کتاب کون سی تھی؟ تورات و زبور تھی، اور کوئی کتاب نہیں تھی. زبور حضرت داؤد کو دی گئی تھی، ان کے والد تھے، لیکن زبور میں کوئی احکامات بیان نہیں کیے گئے. زبور میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے. تورات ایک کتاب، اس سے پہلے انجیل بعد میں آئی تھی. قرآن تو آیا ہی نہیں تھا، ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا، اور انجیل بھی ابھی نہیں نازل ہوئی تھی. تورات کا کچھ علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. اور پلک جھپکنے سے پہلے، جنہوں نے پلک کو ناپا ہے وہ کہتے ہیں کہ تیز ترین پلک جب جھپکے انسان 1 سیکنڈ میں 16 مرتبہ پلکیں جھپکا سکتا ہے. 1/16 سیکنڈ میں وہ تخت وہاں سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے یہاں آ گیا. سپر سونک طیارے کی رفتار بھی یہ نہیں ہوتی.
فلما رآہ مستقرا عنده قال الذی، جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب نے مجھے آزمایا، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف تورات کے تھوڑے سے علم کا یہ اعجاز ہے، تو قرآن کے علم کا عالم کیا ہوگا، قرآن مجید کے علم کی وسعت کا کیا عالم ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں چاہوں تو سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ سننے والوں میں اعتراض کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کسی نے کہا 10,000 مسائل 7 آیتوں سے کیسے بیان کریں گے؟ آپ نے پھر تفسیر کبیر لکھی، 10,000 کا دعویٰ کیا تھا، 30,000 مسائل سورہ فاتحہ سے لکھے، 30,000 مسائل لکھے سورہ فاتحہ میں سے تفسیر کبیر میں، ایک جلد پوری سورہ فاتحہ کی تفسیر پر لکھی ہے۔ تو قرآن مجید کے معنی تو ختم ہی نہیں ہوتے۔ اب انہوں نے یہ چیلنج کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ اجنبی ہیں، یہ عربی کے نہیں ہیں۔ قرآن اپنا تعارف جب کراتا ہے تو وہ کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ قرآن مجید میں ہم نے آپ کو بیان کیا کہ قرآن نے اپنا تعارف کئی جگہ پر کروایا، اللہ نے کئی جگہ قرآن کا تعارف کروایا، لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ایک جگہ پر جو اللہ نے تعارف کروایا ہے وہ سورہ شعراء میں 19ویں پارے میں، کہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اب اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کا تعارف کسی سے ہے ہی نہیں۔ جب تم اللہ کو نہیں جانتے تو اس کے کلام کو کیسے جانو گے؟ تو اللہ نے بالترتیب اس کا بیان فرمایا کہ یہ کلام، سب سے پہلا سوال ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی بندہ پیغام لے کر آئے، آپ پوچھتے ہیں یہ پیغام کس کا ہے، یہ پیغام کس کا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق اس کی تلاوت فرمائی ہے۔ کائنات نہیں بنی، اللہ نے فرشتے جب پیدا کیے، فرشتوں نے اس کلام کو 2000 سال پہلے کائنات سے پہلے سنا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو پیغام اللہ رب العالمین کا ہے۔ لوگوں یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ لایا کون ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین کے ذریعے یہ نازل کیا گیا ہے۔ پیغام رساں کون ہے؟ روح الامین ہے، جس کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تمہاری تو اوقات کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، سرکار نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، حضور کے علاوہ کسی نبی نے جبریل کو اس کی اصل حالت میں نہیں دیکھا۔ نزل بہ الروح الامین، تو کس کے اوپر نازل کیا، کس کے پاس بھیجا؟ علی قلبک، اے محبوب تیرے قلب پر نازل کیا ہے۔ اور حضور کے قلب کی عظمت کا بیان کیا کیا، پھر متبادل ایک اور جگہ بیان فرمایا لو انزلنا، یہ تو آپ کا قلب تھا جو اس کو سہار گیا، یہ تو اے اللہ کے حبیب آپ کا دل تھا جو اس کو سہار گیا، یہ اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑوں پر نازل کرتے تو دیکھتا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہندوستان کے اندر ایک بڑے عالم گزرے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے۔ انگریز کی حکومت تھی، انگریز کا دور حکومت تھا، انگریزوں کا بڑا پادری جو مشن پر آیا ہوا تھا، اس مشن نے یہ بڑا کام کیا۔ اس مشن کو جب گورنمنٹ نے بڑی فنڈنگ کی، انگریزوں نے بڑی فنڈنگ کی، بڑے عرصے 10 سال کے بعد ان کی رپورٹ لی تو لوگ مسلمانوں میں سے کوئی عیسائی نہیں ہوئے تھے، بہت تھوڑے لوگ مسلمانوں سے عیسائی ہوئے، ہندو بہت ہو گئے لیکن یعنی ہندوؤں میں سے عیسائی بہت ہو گئے لیکن مسلمانوں میں سے عیسائی نہیں ہوئے۔ تو ملکہ برطانیہ کی طرف سے خط آیا، اس نے کہا کہ بھئی ہم نے حکومت چھینی ہے مسلمانوں سے، ضرورت تھی عیسائیت مسلمانوں میں پھیلتی، مسلمان عیسائیت اختیار کرتے، ادھر تو تمہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ تو اس نے جو ان کا لاٹ پادری تھا، بڑا پادری تھا، پوپ تھا اس زمانے میں ہندوستان کا بڑا جو انچارج تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری فنڈنگ بند کیوں نہ کر دیں؟ اس نے کہا جی ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہماری فنڈنگ بند نہ کریں، آپ ہمیں رہنے دیں، اگرچہ ہم مسلمانوں کو عیسائی نہیں بنا سکے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے ان کو مسلمان بھی نہیں رہنے دیا، مسلمانوں کے اندر تشکیک ایسی ڈال دی، شک ایسا بھی بو دیا، ان کی داڑیاں منڈوا دی، ان کو شکل کے اندر سے تم دیکھو، اقبال نے کہا ہے ہو تمدن میں ہنود، ہو تمدن میں نصارہ، ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
رہن سہن تمہارا ہندوؤں جیسا، عیسائیوں جیسا، حلیے تمہارے یہودیوں جیسے، کون تمہیں دیکھ کر مسلمان کہتے؟ اس نے کہا تھا یہ تاریخی جملہ ہے، ہو وضع میں تم نصارہ، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ اگر تمہاری شکل و صورت دیکھی جائے، ایک عیسائی کھڑا کر دیں، جو لوگ عیسائیوں سے مسلمان ہوتے ہیں، ایک مسلمان کھڑا ہو، حلیے سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مسلمان ہے یا عیسائی۔ رہن سہن تمہارا گھروں میں، تمہارے رسم و رواج، تمہاری شادی بیاہ کی رسمیں، تمہارے معاملات ہندوؤں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اگرچہ ان کو مسلمان نہیں کیا، لیکن آپ ہماری یہ کامیابی بھی تو دیکھیں کہ ہم نے ان کو مسلمان بھی تو نہیں رہنے دیا۔ تو اے مسلمان، یہ تیرے لیے غور اور فکر کا مقام ہے، یہ غور اور فکر کا مقام ہے۔ قرآن اللہ کی لٹکتی ہوئی رسید کو تھام لے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ قرآن وہ چیز ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیان کر رہے تھے کہ وہ جو لاٹ پادری تھا، اس نے کہا کہ تمہارے قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے، تمہارے قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور تم تو دن رات اس کو پڑھتے ہو، تم میں سے تو کسی کی موت بھی واقع نہیں ہوتی۔ پہاڑ یا پتھروں کی بات تو اور ہے، سننے اور سمجھنے والے پر اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ۔ کہا کہ تمہارا بڑا چرچ کہاں ہے؟ قریب ہی تھا، دہلی کے اندر، کلکتہ کے اندر جو بہت بڑا چرچ تھا اس کے پاس لے گیا۔ کہا یہ ہمارا سب سے بڑا چرچ ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کی، اسی کی تلاوت کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ چرچ کی جو باؤنڈری تھی، اتنا پڑھنا تھا کہ ساری باؤنڈری زمین بوس ہو گئی، ساری باؤنڈری زمین پر گر گئی۔ ابھی آگے پڑھنے لگے تھے، اس نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس نے کہا بس خدا کے لیے بس کر دیں۔ فرمایا اگر میں آگے پڑھ لیتا یہ تیرا پورا چرچ ابھی زمین پر آ جاتا۔ پڑھنے والے پر بھی تو ہے، پڑھنے والے جب ہم جیسے بے عمل ہوں کسی پر کیا اثر ہوگا؟ وہ پڑھنے والے ہوں، پڑھنے والا قرآن مجید کی روح کو سمجھ کر پڑھنے والا ہو۔ قرآن کا اعجاز آج بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ترتیب کے ساتھ تعارف یہاں کرایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کی طرف نازل کیا گیا، نازل کرنے والا جبریل امین ہے، اور اے محبوب تیرے دل پر نازل کیا گیا۔ کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ تو لوگوں کو اس سے ڈرائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ڈرائے، اللہ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے آگے لوگوں کے دل جھک جائیں۔ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ہم نے پہلے شاید بیان کیا یہاں پہ، امام اسماعیل تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی، پڑھنے والے نے پڑھا، یہ امام اسماعیل پڑھ رہے تھے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس نے پڑھ دیا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بدو تھا، ایک دیہاتی بکریاں چرا رہا تھا، انہوں نے کہا امام یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جانتا تھا کہ بہت بڑے امام ہیں مسلمانوں کے۔ کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا اللہ کا کلام ہے۔ کہ نہیں، غلط، اللہ کا کلام یہ نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ نے کہا پڑھیں۔ انہوں نے پھر پڑھا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ چوری مرد کرے یا عورت، مرد ہو یا عورت چور، جو بھی ہو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کمائی کا بدلہ ہے، ان کے کیا کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ جب دوسری بار اس نے کہا نہیں، غلط ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا تو حافظ ہے؟ کہا نہیں میں حافظ نہیں ہوں، لیکن آپ کلام غلط پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب امام چونکے، اور امام نے توجہ کی اور پڑھا تو کہا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اب آپ نے صحیح پڑھا، اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب امام حیران ہوئے، امام نے کہا کہ تو یہ بتا کہ تو حافظ نہیں ہے، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس نے کہا جی کہ آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ چوری مرد کرے یا عورت کرے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے۔ آگے آپ پڑھ رہے ہیں کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وہ اللہ بخش بھی نہیں رہا، اللہ مہربانی بھی نہیں کر رہا، اللہ تو ہاتھ کٹوا رہا ہے، اس کا ہاتھ کاٹنا کوئی مہربانی تو نہیں ہے، اور بخشش ہوتی تو سزا ہی نہ ہوتی۔ نہ وہ وہاں پر بخش رہا ہے، نہ وہ اس پر رحم کر رہا ہے، مقام رحم ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا جب جانور کو ذبح کرتے ہیں
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ کا اس میں جلالت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ مقام رحم نہیں ہے، وہ رحم کا مقام نہیں ہے۔ تم جانور کی جان لے رہے ہو تو رحمان تو نہیں کہو گے، وہاں رحمان اور رحیم تو نہیں کہو گے، بسم اللہ اللہ اکبر کہو گے، اس میں جلالت ہوگے۔ تو اے امام جب آپ یہ پڑھ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے واللہ غفور الرحیم، تو میں نے کہا یہ اللہ کے کلام کا جوڑ نہیں بنتا۔ جب آپ نے کہا کہ واللہ عزیز حکیم، اب بات جوڑ کی بن گئی۔ اللہ غالب ہے، عزیز کا مطلب ہے غالب ہے، اپنے فیصلے کو نافذ کرنے والا ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بے شک اس نے حکمت سے یہ فیصلہ کیا ہے، جو چوری کر لے وہ آئندہ کے لیے یہ ایک نشان عبرت بن جائے۔ اب بات سمجھ آئی ہے۔ اسی طرح امام اصمعی پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ پڑھا تو ایک بکریاں چرانے والا بدو ان پڑھ، وہ قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اس نے وہاں سجدہ کر دیا، امام کو سجدہ کر دیا۔ تو امام اصمعی نے کہا کہ یہ کیا، کیوں کس سے سجدہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں کر رہا، یہ جو آپ کلام پڑھ رہے ہیں اللہ کی قسم اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اس کلام کے اندر کوئی اچھائی ایسی نہیں جس کا اللہ نے بیان نہ کر دیا ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہ کر دیا۔ ایک آیت کے اندر تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ ہمارے سامنے تو دفتر کے دفتر کھول دیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انسان کی اصلاح کے لیے قرآن مجید میں کچھ بھی اور نازل نہ ہوا ہوتا، صرف سورہ عصر نازل ہوئی ہوتی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف یہ سورت نازل ہوتی تو انسان کے نجات کے لیے یہی کافی تھی۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایک بہت بڑا مستشرق، مغربی علوم، اسلامی علوم کا ماہر مغرب، قرآن مجید کی قوم نوح کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی نا، صرف اس آیت کو سن کر وہ مسلمان ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی قرآن مجید کی عظمت۔ ہمارے دل اس لیے تو جھکتے نہیں ہیں، ہمارے دل میں اس لیے تو اثر نہیں ہوتا۔ ایک آیت اس نے سنا، وہ عربی جانتا تھا، مستشرق تھا، عالم تھا، انگریز تھا، لیکن اس نے اس کو سنا وقیل یا ارض ابلعی، اور کہہ دیا گیا زمین کو اے زمین اپنا پانی چوس لے، ویا سماء اقلعی، اے آسمان اپنا پانی روک لے، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور پانی ختم خشک ہو گیا، وقضی الامر، اللہ تعالیٰ کا عذاب مکمل ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر ان کی کشتی ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، ظالم قوم سے کہہ دیا گیا کہ دفع ہو جاؤ، مٹ جاؤ۔ تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے رکاب میں پیر نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، آپ جمپ کرتے تھے اور گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ڈائریکٹ زمین سے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی موجود تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ کر گھوڑے پر سواری فرمائی۔ گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھ کر جب سواری کی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ پر بڑھاپا آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ جن صورتوں میں سابقہ امتوں کے عذابوں کا ذکر ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حالانکہ ان امتوں کا ذکر ہے، حضور اس امت پر اتنے شفیق و رحیم تھے، کبھی ذرا سے تیز ہوا چل جاتی، سرکار بے قراری سے ام المومنین فرماتے ہیں کہ ایسی بے قراری میں گھر سے باہر جاتے اور اندر تشریف لاتے، میں کہتی یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے قوم پر عذاب نہ آ گیا۔ جو جانتے ہیں تو ان تین نے بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک چلے گئی، بات کر کے آپ کو ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 3 حروف ایسے ہیں جو قرآن میں عربی کے نہیں ہیں، بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین میں ہے، آپ کا دعویٰ ہے تو یہ عربی میں کے 3 الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم نے ڈھونڈ لیے، یہ عربی کے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم دور و قریب میں تلاش کرو، تمہارا جو بہت ہی ضعیف آدمی ہو، لمبی سے لمبی عمر والا۔ آج ہم ایک بندے کے احوال کو پڑھ رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت وہ 74 سال کا تھا، وہ ابھی زندہ ہے۔ 143 سال اس کی عمر بتائی گئی، اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے، بھارت اس کا فوٹو بھی لگا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جب بنا 74 سال کا تھا یہ، تو وہ بھی بڑی طویل العمر آدمی تھا۔
انہوں نے کہا بڑے سے بڑا بوڑھے سے بوڑھا آدمی ڈھونڈ کر لے آؤ. اس بوڑھے آدمی کو ڈھونڈ کر لے آئے. بہت بوڑھا آدمی, دیہاتی, اور دیہاتیوں کی عربی بہت زیادہ اچھی ہوتی. ابھی بھی جو خالص زبان ہوتی ہے جہاں بھی ہو, سرائکی ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, اردو ہو, جو دیہات کے رہنے والے بولتے ہیں وہ شہر والے ویسے نہیں بول سکتے. شہروں میں اختلاط ہو جاتا ہے, مکس اپ ہو جاتا ہے. سندھی کے اندر پنجابی کے لفظ آ جاتے ہیں, پنجابی کے اندر پٹھانوں کے آ جاتے ہیں, پٹھانوں کے اندر اردو کے آ جاتے ہیں, لفظ مکس ہو جاتے ہیں. زبانیں خالص جو ملتی ہیں, رویے خالص جو ملتے ہیں, نفرت ہوگی خالص دیہات میں ہوگی, محبت ہوگی خالص دیہات میں ہوگی. شہروں میں بہت ساری چیزیں مخلوط ہو جاتی ہیں. تو دیہاتی بہت بوڑھے شخص کو ڈھونڈ کر لے آئے, سرکار کے خیمے میں تشریف لایا. وہ آیا, حاضر ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم, کھڑا ہو جا. وہ کھڑا ہو گیا. سرکار نے کہا اجلس, وہ بیٹھ گیا. اب بوڑھا آدمی ہے, ہڈیاں کڑکڑا رہی, اس سے نہ کھڑا ہوا جا رہا ہے نہ بیٹھا جا رہا. حضور فرما رہے کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں بیٹھ جا, وہ بیٹھ جاتا ہے. قم اجلس, قم اجلس, قم اجلس. 3-4 بار جب سرکار نے ایسا کہا نا, ان کے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشادا, اے محمد یہ کیا ہے؟ اتتخذنی سخریہ, اتتخذنی سخریہ وانا شیخ کبار ان ھذا لشیء عجاب. یعنی وہ جو 3 سوال کیے تھے, ایک جملے کے اندر وہ تینوں جملے اس نے استعمال کر دیا. اپنے بے ساختہ, وہ قدیم عرب تھا. اس نے کہا کہ اے محمد یہ کیا کرتے ہیں آپ میرے ساتھ, یہ کیا ہے؟ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اتتخذونی سخریہ, کیا آپ نے مجھے نشانہ مذاق بنا لیا؟ اور مجھے کبھی کہتے ہیں بیٹھ, کبھی کہتا ہے اٹھ, مجھے آپ یہ فرماتے ہیں. اور میں شیخ کبار ہوں, بہت بڑا شیخ, بوڑھا آدمی ہوں, شیخ کبار, بہت ہی ضعیف آدمی ہوں. مبالغہ کا صیغہ ہے, بہت بوڑھا. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. یعنی عجیب کا بہت ہی مبالغہ, یعنی بہت ہی زیادہ عجیب کرنے والی بات کہ آپ کے بارے میں تو سنا ہے کہ آپ بڑے کریم ہیں اور آپ مجھ جیسے بوڑھے بندے سے مذاق کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جو تم نے تینوں حروف کہے تھے, تمہارا یہ بوڑھا شیخ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ بلسان عربی مبین, یہ عربی مبین کے اندر ہے. اس کے اندر سابقہ امتوں کی خبریں ہیں, آنے والے زمانوں کے خبریں بیان کی گئی ہیں, اس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں, اس میں اسرار بیان کیے گئے ہیں. ہر بندے کا جیسا ذوق ہوتا ہے ویسا اس کو سمجھ لیتا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا قرآن کے مضامین سے کبھی کوئی سیراب نہیں ہوگا, کبھی قرآن مجید کے مضامین ختم نہیں ہوں گے. اللہ کا دسترخوان ہے, جتنا چاہو اس سے فیض حاصل کر لو, جتنی تمہیں بھوک ہے, جتنی تمہاری سمجھ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی, اور بات کہہ کے قلم ہی توڑ دیا. وہ کہتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن لیکن, جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تمام علوم قرآن مجید کے اندر موجود ہیں, لوگوں کی عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم سمجھ نہیں سکتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست اگلے دن آئے, تشریف لائے, وہ فرما رہے ہیں کہ جو مطلب انہوں نے کسی سے سنا, وہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے لیکن ظاہر ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ یوفون ہے, یوفون قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ویسے یوفون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نظر کو, اپنی منت کو پورا کرتے ہیں, وفا کرتے ہیں, یوفون. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, لڑکا تھا, وہ کہتا ہے وارد کا بیان بھی تو اسی میں ہے قرآن میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد کیا جائے گا. یہ بڑی عبرت کی آیت ہے ویسے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. ہر کوئی اس پر وارد کیا جائے گا جہنم پر. یعنی انبیاء, اولیاء, علماء, صلحاء, سارے اس کے اوپر وارد, جہنم کے اوپر سے گزارے جائیں گے. اور فرمایا کہ اس لیے کہ علماء, اولیاء, صلحاء اور انبیاء اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا, اس سے بچایا ہے. گزرنا سب کو پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے. ہم ایک پرانی غلام عباس کا ایک افسانہ بہت عرصہ پہلے پڑھ رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر وہ عورتیں مجلس پڑھ رہی تھیں, شیعہ عورتوں کی مجلس تھی. اس میں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ کہنے لگی دیکھو قرآن مجید کا معجزہ
کہ قرآن مجید عربی میں ہے لیکن انگریزوں کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ ایک ہے، کفوا احد، کفوا، وہ قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ وہ ون ہی ہے۔ مطلب یہ لوگوں کے اپنی سمجھے ہیں، جس طرح کے جیسا ذوق ہے اس سے وہ قرآن مجید سے وہ مطلب نکال لیتا ہے اپنا۔ تو قرآن مجید اللہ عزت والے کا کلام ہے، اس کو پڑھتے رہنے سے اس کی عزت جو کرتا ہے اس کو پڑھتا رہتا ہے، جس کو چھوڑ دیتا ہے ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہ آج ہمارے لیے خوشی کا مقام بھی ہے کہ نعمت مکمل ہوئی، اور ایک دکھ کا، ایک غم کا بھی مقام ہے کہ یہ نعمت مکمل ہو گئی، اب اگلے سال اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق سے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اس کی توفیق سے اور اس کے اذن سے دوبارہ یہ نصیب ہو تو ہو، ورنہ پورا سال تراویح کو لوگ ترستے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کو اس طریقے سے سماعت کرنے کو ترستے رہیں گے۔ تو برادران گرامی، قرآن مجید سے تمسک اختیار کیجیے۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس کو تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عزت عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ان کو گرا دیتا ہے۔ قرآن مجید کو تھامنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مکرم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامل القرآن حامل رایت القرآن، جو قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید کا حامل ہے، وہ اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اس کی عزت کی اس نے گویا اللہ کی عزت کی، اور جس نے اس حافظ قرآن کی توہین کی اس نے گویا اللہ کی توہین کی۔ تو برادران گرامی، قرآن مجید بڑا عزت والا کلام ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جتنا جلدی سرکش ترین اونٹ رسی توڑا کر اپنے قلعے سے بھاگ جاتا ہے، اونٹ جب سرکش ہو جائے نا، بڑی طاقت ہوتی ہے، رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے، ویسی ہو جائے نا سرکش اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سرکش ترین اونٹ اتنی جلدی رسی توڑا کر نہیں جاتا جتنی جلدی سینے سے قرآن نکل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو مسلسل تلاوت کرتے ہوئے اپنے قابو میں رکھو۔ ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، یہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ تمام مضامین، تمام معاملات اس کے اندر بیان ہیں، پڑھنا پہلا قدم ہے۔ اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے۔ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے اندر مراد آباد کے اندر بہت بڑے عالم تھے، صدر الافاضل فخر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس زمانے میں ہندوؤں کی مناظرانہ جو جماعتیں تھیں، آریہ سماج کے نام سے ایک تحریک چلی تھی، شدھی اور سنگٹن کے نام سے دو تحریکیں چلائیں کہ لوگوں کو واپس ہندو مذہب میں لاؤ۔ تو وہ ان کے بڑے بڑے پنڈت جو ہیں وہ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے مسلمانوں سے مناظرہ کرتے ہیں۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے جب مناظرہ ہوا تو کہنے لگا کہ مولانا تم میرا کیا مقابلہ کرو گے؟ میری کتاب بھگوت گیتا کا تم ایک صفحہ نہیں سنا سکتے، دو صفحے نہیں سنا سکتے، میں تمہارے آدھے قرآن کا حافظ ہوں، آدھے قرآن کا حافظ میں ہوں۔ تو فرمایا کہ بدبخت، یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرے قرآن کا اعجاز ہے کہ تجھ جیسے کافر کے سینے میں بھی آ گیا۔ میں تو تیری کتاب کو نہیں مانتا، تو مانتا ہے، مجھے چھوڑ، تو خود اپنی کتاب کا ایک صفحہ تو سنا دے۔ اور اپنی کتاب کا صفحہ نہیں سنا سکا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ انہی مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمارے اب گجرات میں مدفون ہیں مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بدایوں کے رہنے والے تھے، پھر گجرات میں آ کر مدفون ہوئے۔ اب اتنے بڑے مفتی حکیم علومت کہلاتے ہیں، مسجد میں امام تھے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا مسجد کی انتظامیہ نے ان کو بھی نکال دیا، اور انہوں نے بھی قریب میں جا کر گجرات میں ادارہ بنایا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے مجھے امامت سے نکال دیا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، تم ہی میرے محتاج ہوگے۔ اور پھر گجرات میں مرکز اور منبع علم جو ہے وہ انہی کا مدرسہ اور مسجد رہی، وہ مسجد والے بھی مسئلہ پوچھنے وہی جایا کرتے ہیں۔ ائمہ کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کہا، وہ جو فرماتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ لٹھ بازی کے بڑے ماہر تھے، گتکا بازی ایک فن ہوتا تھا، لٹھ بازی، لٹھ چلانا۔ اس وقت یہ پستول بندوقیں تو ہوتی نہیں تھی، چھری چاقو ہوتے تھے، یہ ڈنڈے اور لاٹھیاں ہوتی تھیں۔ تو لٹھ بازی کے بڑے ماہر تھے، لٹھ بازی کے پہلوان تھے اور لٹھ بازی کے بڑے ماہر تھے۔ تو کہنے لگے استاد صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے، تو کیا لٹھ بازی کا بیان بھی قرآن مجید میں ہے کہیں پر؟ لٹھ بازی کا بیان بھی قرآن میں ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، لٹھ بازی کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ مقابل فریق کی گردن پر اور اس کے جسم کے جوڑوں پر ضرب لگائی جائے،
یعنی اگر دشمن کو زیر کرنا ہے نا تو اس کو لاٹھی ایسی جگہ مارو کہ وہ فوراً گر جائے، آپ کو زیادہ دیر لمبا مقابلہ نہ کرنا پڑے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کی گردن پہ وار کرو یا اس کے جسم کے جوڑوں پر وار کرو تاکہ اس کے جوڑ ہی ناکارہ ہو جائیں. تو کہا کہ یہ قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جنگ بدر کے شرکاء کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اے محبوب ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے جسم کے ہر جوڑ پر ضرب لگاؤ. جس چیز کا بیان ہو، کوئی ڈھونڈنے والا ہو. اب یہ تو حال ہی کی بات ہے، ہم نے پہلے بھی شاید کسی جگہ بیان کیا ہے، تو حال ہی کی بیان ہے. یہ 9/11 ہوا امریکہ میں. 9/11 ایک بڑا مشہور واقعہ ہوا نا، امریکیوں کے ٹوئن ٹاور گر گئے. 110 منزلہ عمارت تھی، 2 عمارتیں تھیں. ہمارے عزیز ایک بھانجا اس وقت امریکہ میں ہوتا تھا، ٹیکسی چلاتے تھے. وہ کہتا تھا جب وہ وہاں ہماری ٹیکسی جاتی ہے وہ گراؤنڈ زیرو کہلاتا ہے شاید اب وہ جگہ گراؤنڈ زیرو کہلاتی ہے. اس وقت تو یہ کہلاتی تھی، اب پتہ نہیں ہمیں، یہ ہم آپ کو 10 سال پہلے کی بتا رہے ہیں. گراؤنڈ زیرو کہلاتی ہے وہ جگہ. کہتے ہیں وہاں امریکی جاتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں دیکھ کر کے یہاں کتنی بڑی عمارتیں تھیں، ان کے دل کٹ جاتے ہیں. تو ایک مصری عالم نے تحقیق کی اور کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بھی بیان فرمایا ہے. اب دیکھیں یہ پچھلے سال 9/11 کی بات ہے، یہ 10-15-20 سال کی بات ہے، 30 سال کی بات ہے، 20 سال کی. تو مصری عالم نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کا بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، کہ ہمیشہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں گے جب یہ ان بنیادوں کو گرا ہوا دیکھیں گے، ان بنیادوں کو گرا ہوا. تو 9/11 کو انہوں نے کیسے ثابت کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ 9/11 کا مطلب ہے 9 اور 11، 9واں مہینہ تھا، سپٹمبر کا مہینہ تھا. یہ قرآن مجید کی 9ویں سورت میں آیت ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کی 9ویں سورت ہے. اور سورہ توبہ کے 11ویں پارے میں جو حصہ ہے 9/11 کا جو 11واں پارہ ہے، 11 کا تناسب، وہ 11ویں پارے میں جو حصہ ہے اس کے اندر یہ آیت آئی ہے 9/11. اور ٹوئن ٹاور 110 منزلہ تھا، یہ سورہ توبہ کی 110ویں آیت ہے. تو جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے، یہ تو ہم ہی نکمے اور نکھٹو ہیں کہ ہم قرآن مجید میں غور و فکر ہی نہیں کرتے. غور و فکر تو بڑی بات ہے، قرآن مجید میں تدبر تو بڑی بات ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. عام دنیا دار لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں اور اس کتاب کو سمجھنا چاہیں، اس کے مضامین کو سمجھنا چاہیں، تو کم سے کم 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے معانی کھلنا شروع ہوتے ہیں آپ پر. عام کتاب کے 5 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اس کے مضامین آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں. 1-2 دفعہ پڑھیں گے آپ گزر جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس میں کیا بیان کیا گیا. قرآن، امام شافعی فرماتے ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ جو اسلام کے قانون کے مآخذ ہیں، جو بنیادیں ہیں اسلامی قانون کی، یعنی قرآن میں یعنی دین کے اسلام کے مسائل جو ہیں وہ کیسے اخذ کیے جائیں، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سب سے پہلی بنیاد قرآن ہے. قرآن مجید حکم قرآن سے ڈھونڈا جائے گا، قرآن کے بعد پھر حدیث سے ڈھونڈا جائے گا. کوئی وضاحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے تو حدیث سے ڈھونڈا جائے گا. حدیث کے بعد اجماع کو دیکھا جائے گا. اجماع، قرآن اور حدیث کا بیان تو قرآن میں ہے. فرماتے ہیں اجماع کہتے ہیں جس پر امت کے علماء جمع ہو جائیں. امت کے کثیر علماء جس مسئلے کو جمع ہو جائیں، جمع کر کے بیان اس پر وہ سمجھ لیں، اس کے ایک ہی معنی پر جمع ہو جائیں، اس کے لیے وہ امت کے لیے وہ قانون بن جاتا ہے، اجماع کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے قرآن مجید سے اجماع کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے میں نے قرآن مجید کو پڑھا. 1 بار پڑھا نہیں ملا، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 20 بار، 100 بار، 300 بار میں نے قرآن کو پڑھا کہ مجھے اجماع پر کوئی دلیل مل جائے، مجھے نہیں ملی. 300 بار پڑھ کر مجھے دلیل نہیں ملی. جب 301ویں بار پڑھنے لگا، جب 301 بار میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تب مجھے وہ قرآن مجید کی آیت ملی، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے جو آج نئے فتنوں کے پیچھے چلتے ہیں اور مسلمانوں کے متفق علیہ عقیدے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کرتے ہیں. کوئی مرزا پلمبر کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، کوئی پراسرار کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے. قرآن عالم سے سیکھیں. ان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء.
دین اسناد سے ہے. حضور نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا. یہی سند ملتی ہے جب کوئی عالم بنتا ہے, اس کو مدرسے سے یہی سند ملتی ہے. وہ سند دینے والا کہتا ہے کہ یہ میں تجھے وہ اجازت دے رہا ہوں جو میں نے اپنے فلاں استاد سے لی, انہوں نے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے, حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ سند متصل جاتا ہے, اور حضور سے جبریل امین, اور جبریل امین سے اللہ تک براہ راست جاتا ہے. فرماتے 301ویں بار جب میں نے اس کی تلاوت کی تب مجھے یہ آیت ملی, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی راستے کو چھوڑ کر الگ راستہ کوئی بنائے گا, ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے, اور ہم اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. 300 بار کے بعد ان کو یہ آیت ملی. حالانکہ 300 بار یہ آیت پڑھ گئی, لیکن ذہن ادھر متوجہ ہی نہیں. قرآن نے یہ مضمون ان پر کھولا ہی نہیں. 301ویں بار کھولا, اور اتنے بڑے امام جو عربی کے اتنے بڑے ماہر, اب ہمیں تو ذرا سے 2-4 لفظ آ جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نہ قرآن کا کوئی مفسر ہے, نہ قرآن کا کوئی بڑا عالم ہے. یہ 1400 سال کی امت کے جو علماء ہیں معاذ اللہ یہ جاہل, اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہے اصل دین. اور یہی ہے سب سے بڑا فتنہ, یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے, قرآن کو صحیح پڑھنے, صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے, اس سند کے ساتھ جو اللہ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا اور حضور کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچا. اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اس کے سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی توفیق دے. جینا اسلام پر, خاتمہ ایمان پر فرمائے. اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور.